ينفعنا فينقص في الأرض. نہیں آپ پلیز نہیں آپ کنٹینیو کیجیے. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کا یہ اجلاس قیام انسانیت کے موضوع پر ہے. انسانیت کا یہ مشن اور یہ پیغام اس لیے دینے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس وقت حیوانیت پھیلتی چلی جا رہی ہے. انسانوں کی شکل میں نہ جانے کتنے درندے ہیں، کتنے بھیڑیے ہیں اور کتنے چیتے ہیں جو چھیڑنا چاہتے ہیں اور پھاڑ کھانے کو تیار رہتے ہیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ کسی مذہب کے ساتھ خاص ہے اور نہ کسی پارٹی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ خود غرضی اس وقت ایسی عام ہے کہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی. اور اسلام ہمیں جو زندگی سکھاتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو بھی فراموش کر دیا ہے. ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ الگ سے کسی قیام انسانیت کے مشن کو شروع کیا جاتا. اگر مسلمان صحیح اسلامی زندگی اختیار کرتے، ان کی پوری زندگی اسلام کا نمونہ ہوتی، اور سب سے بڑھ کر وہ زندگی کہ جس کا تعلق باہر سے ہے، جس کا تعلق پبلک پیلس سے ہے، جس کا تعلق عام لوگوں سے ہے، وہ زندگی اگر ہماری اسلامی ہوتی اور لوگ ہم کو دیکھتے تو حالات کچھ اور ہوتے. ہم مدرسوں میں مسلمان ہیں یا مسجدوں میں مسلمان ہیں، وہاں آ کر دیکھنے والے کتنے ہیں، لیکن ہم آفسوں میں ہیں، ہم سفروں میں ہیں، ہم بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں. وہاں ہمارا طرز عمل کیا ہے اور وہاں کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری سماجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی کھلا ہوا جوڑ نظر نہیں آتا. بالکل ہم نے یا تو اپنے بھائیوں سے واصلات قبول کیے ہیں، یا یہ کہ خود ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شاید بھلا دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں اور لوگ ہمیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں نے بات کئی مرتبہ کہی کہ اگر ہم صحیح نمونہ خود پیش نہیں کریں اپنی زندگی سے تو اسلام کو لوگ کہاں سے سمجھیں. لوگ ہماری وہ کتابیں جو وہ دکانوں کے اندر اس کی زینت ہے، الماریوں میں بند ہیں، وہ کتابیں کون آ کر کھڑا ہے؟ لوگ میڈیا سے دین کو سمجھیں، میڈیا سے لوگ اسلام کو سمجھیں گے. اور میڈیا کیا پیش کر رہا ہے اسلام کے بارے میں، کیا تصورات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی کل پرسوں ہی کا قصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نقل کر دینے میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب آئے، ہمارے پرائم منسٹر سے ان کا تعلق ہے اور وہ آتے ہیں کبھی، ہمارے بھائیوں میں سے ہیں. تو کچھ عرصہ ہوا، حضرت مولانا صاحب کی کتاب ہے سیرت پر، رہبر انسانیت، اس کا ہندی میں، انگریزی میں اور زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. تو ان کے نام باقاعدہ لکھ کر وہ کتاب ان کو بھیجی. تو کہنے لگے، معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا. وہ کہنے لگے کہ کتاب انہوں نے دیکھی اور کئی صفحے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ چیز تو آپ چھپا کے رکھتے ہیں. اگر یہ اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو سارے مسئلوں کا حل پہلے ہی ہو جاتا. اور پھر عجیب بات ہے، وہ کہنے لگے کہ اپنے عملے کے کئی لوگوں کو انہوں نے کتاب کہا کہ ان کو بھی دی جائے،
کتاب ان کو پڑھوائی اور کئی انہوں نے اس کے حوالے بعض مختلف موقعوں پر دیے کہ یہ اصل وہ زندگی ہے کہ جس کی دنیا کو ضرورت ہے. اور ہمیں مسلمانوں سے شکایت ہے کہ وہ جو اصل صحیح اسلامی زندگی ہے، جو صحیح سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کو پیش کرنا نہیں چاہتے، یہ پیش نہیں کرتے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ بعض مرتبہ وہ ہماری عملی زندگی سے اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتی، ہم ان کا تذکرہ خود کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں یقیناً اس سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ جو معجزات ہیں ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے کم ہے، اور عام جو لوگ ہیں دنیا میں بسنے والے ان کے لیے بھی وہ چیزیں اتنی زیادہ شاید مؤثر نہیں ہیں جتنی زیادہ مؤثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی زندگی ہے کہ جس نے پوری دنیا پر اثر ڈالا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خاص طور سے میں مثال دیتا ہوں صلح حدیبیہ کی، کہ جب یہ صلح ہوئی اور اس وقت 2 سال کی مدت میں کیا اثر پڑا سماج پر. مکے والے جو دشمن تھے آخری حد تک، اور آس پاس کے جو شہر تھے ان شہروں میں کیا صورت کی دشمنی کی، کتنی مرتبہ لشکر آئے اور مدینے پہ چڑھائی کی. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب ان کو صحیح اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا، سماجی زندگی جو مسلمانوں کی ہے وہ ان کے سامنے آئی. مکے والے مدینے گئے، مدینے والے مکے آئے، اس کا پہلے تصور نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان 2 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے دین کو سمجھا، اسلام کو سمجھا. یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور عجیب بات ہے، میں نے ابھی کہیں عرض بھی کیا کہ صلح حدیبیہ جو دب کر کی گئی، اس طرح دب کر کی گئی کہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بار بار آकर پوچھتا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح صلح کرنے کی. جب یہ اس میں کہا گیا کہ کوئی مکے سے اگر واپس ہوگا مدینے اسلام لا کر تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، بھیجنا پڑے گا. اور اگر مکے سے کوئی آتا ہے مدینے اسلام چھوڑ کر تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو مکے میں رکھیں گے. یہ ایک طرفہ بات تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح قبول فرمائی، یہ ساری شرطیں قبول فرمائی. لیکن جب وہ شرطیں مکمل ہو گئی اور وہاں سے حضرات واپس ہونے لگے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیتیں نازل ہوئی. یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. آگے 2 سالوں میں جو ہونے والا تھا گویا کہ اس کی پیشین گوئی تھی اور وہی ہوا. تو میں جو بات اصل کہنا چاہتا ہوں، اور یہاں خاص طور سے یہاں اس صوبے میں، اس وادی میں، مجھے پہلے بھی 8 سال پہلے، 8-10 سال پہلے میں آیا، درمیان میں بھی 2-3 دفعہ میں حاضر ہوا. جو چیز مجھے محسوس ہوئی اور میں نے اپنے دوستوں سے بات کہی کہ سب سے زیادہ یہاں اس کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سماجی زندگی ہے اس میں بڑی ناہمواریاں ہیں. ہم اگر یہ زندگی ٹھیک کر لیں اور ایک نمونے کی زندگی اختیار کر لیں تو شاید جو اس وقت ہمارے سامنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس میں موجود ہے. تو بھائیو، یہ بیان انسانیت کا جو مشن ہے حقیقت میں اسی اسلامی زندگی کی تصویر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ہر ایک کے سامنے جانا ہے، ہمیں ہر ایک تک بات پہنچانی ہے. ہم اگر اس میں کسی مذہب کا نام دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوری کا ذریعہ بن جائے. یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت تھی کہ مولانا نے یہ بات کہی کہ یہ تو ہم انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ہمارا کوئی سیاسی کام نہیں ہے اور ہم اس پر کوئی مذہبی چھاپ ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ انسانی بنیادوں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایسی بنیاد ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سب کو جوڑ سکتے ہیں. گویا کہ یہ ایک کامن پوائنٹ ہے، ایسا کامن پوائنٹ کہ جس پر ہر فرد آ سکتا ہے، اس پر اس کو سن سکتا ہے، اس پر وہ اپنے کان کھول کر کان لگا سکتا ہے. اس لیے کہ اور کوئی بات بھی کی جائے تو اس میں طرح طرح کی حد بندیاں، رکاوٹیں ہیں، کوئی شاید بات سننے کو تیار نہ ہو. لیکن انسانیت کی بات ایسی ہے
کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب کا ہو، کہیں کا ہو، کسی ذات کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، ہر شخص اس کی انسانیت کی بات سے متاثر ہوتا ہے، بات توجہ سے سنتا ہے. تو ظاہر ہے ایک آدمی اگر آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہے، آپ اس کے بعد جو چاہیں کہیں، وہ آپ کے قریب ہو گیا، وہ آپ کے محبت کرنے والا ہو گیا، تو آپ کی ہر بات کو سنے گا. آپ کی بات میں ایسی بات بھی سن سکتا ہے جو ہو سکتا ہے کچھ کڑوی ہو، تلخ ہو، لیکن پہلے مرحلے میں آپ اگر اس کو قریب نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. حضرت مولانا اسی لیے ایک بات کہتے تھے کہ دیکھیے یاد رکھیے، کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی. جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس دروازے سے آپ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے. جو دروازہ بند ہے آپ زبردستی وہ دروازہ مت توڑیے، آپ حلال کا گھر میں مت داخل ہوئیے، بلکہ جو کھلا دروازہ ہے اس سے آپ اجازت لے کر داخل ہوئیے. آپ کی بات توجہ سے سنی جائے گی. اور آپ زبردستی دروازہ توڑ کر اگر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایسے دشمن کے ہو، دشمن کو قبول نہیں کرتا. اور اگر آپ اجازت دے کر گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کی حیثیت مہمان کے ہو، اور مہمان کو بہرحال عزت دی جاتی ہے چاہے کچھ بھی ہو، اور اس کی بات بھی سن لی جاتی. تو یہ جو طریقہ ہے اس طریقے پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے بات ہم زبان سے لاکھ مرتبہ کہیں اس میں وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ہماری عملی زندگی کا ہوتا ہے. ہماری عملی زندگی کو لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اگر ان کی ہماری عملی زندگی سے ان پر اثر پڑے گا وہ ایک اثر دوسرا ہوگا. اس لیے اس پر بڑی ضرورت ہے کہ جو صحیح ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا راستہ ہے، اور وہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں نافعیت ہے، ہم نے شاید زیادہ اس پر توجہ نہیں کی اور ہمیں اندازہ نہیں ہوا. وہ طریقہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو ایسا طریقہ ہے کہ جس سے سب کو فائدہ ہو. جو ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، وطنی بھائی ہیں، ان کو فائدہ ہو. کوئی کمزور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کو بھی فائدہ ہو. کہ خود غرضی سے بالکل مختلف ایثار کا راستہ ہے اور ہمیں اسلام ایثار سکھاتا ہے. تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ نافعیت کے نتیجے میں قدردانی پیدا ہوتی. آپ کسی کو فائدہ پہنچائیے، اس کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو جائے گی. اس کے 50 واقعات بین انسانیت کے جو کام الحمدللہ پورے ملک میں ہو رہا ہے، تو ایسا کام ہے کہ اس کے بہت اچھے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی تازہ واقعہ چند ماہ پہلے کا ہے کہ ہمارے لکھنؤ میں بلرام پور ہاسپٹل ہے، وہاں الحمدللہ کام ہوتا ہے. ہمارے پاس ساتھی لگے رہتے ہیں. اتفاق سے دیہات کے ایک صاحب آئے، ان کا تعلق بھی RSS سے تھا اور ان کا ذہن کوئی بہت اچھا نہیں تھا، تنگ ذہن رکھنے والے آدمی تھے. وہ آئے تو ہمارے ساتھیوں کا طریقہ ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور اگر ضرورت ہوتی ہے کہ آپریشن وغیرہ کرانا ہے تو اس میں ساتھ دیتے ہیں. وہ آئے بیچارے، وہ پریشان ہوئے تو ہمارے ایک ساتھی نے وہ ہاسپٹل لے جا کر ان کا علاج کرایا. آپریشن کی ضرورت تھی، الحمدللہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھا، اس سے بات خود انہوں نے کی اور آپریشن کرایا. اس کے پیسے بھی کہیں سے اس کا انتظام کیا. اس ڈاکٹر کو بھی تعجب تھا کہ بھائی مسلمان ہے لیکن ایک ہندو کو لا کر علاج کرا رہے. کہا کہ ہمارا تو یہ کام ہی ہے. وہ جانتے بھی تھے کہ ہاں آپ یہ کام کرتے رہتے، لیکن اس کا اثر یہ پڑا کہ جب وہ اپنے گاؤں واپس گیا تو اس نے جا کر یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ غلط کہا جا رہا ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں، مسلمان بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں. میں تو وہاں گیا اور میں پریشان ہوا، لیکن ایک ہمارے بڑی صاحب نے ساتھ دیا، ہمارا آپریشن بھی کرایا. ہمارا انہوں نے گویا کہ وہ کام کیا جو ہمارا بہت قریبی عزیز ہوتا تو شاید نہ کرتا. یہ الحمدللہ ایک چھوٹے کام کا اثر پڑا. واقعات ایسے تھے کہ بعض مرتبہ 10 روپے کا بھی اثر پڑتا ہے. ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں اور بعض مرتبہ بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بنے. تو یہ نافعیت ہے. اللہ تعالیٰ کی فیصلہ ہے. میں نے آیت اسی لیے پڑھی کہ جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، پانی میں پانی گرتا ہے، بلبلے اٹھتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کی عجیب غریب بات مثال جو اللہ نے دی ہے. اس دور میں بھی دنیا کی ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہے لیکن جھاگ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. اور پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی، وہ زمین میں باقی رہتی. مسلمانوں کا مسئلہ اس وقت بہت بڑا یہ ہے، ہم سب کا، کہ ہمارے اندر اللہ نے جو نافعیت رکھی تھی ہم نے اس نافعیت کو کھو دیا. اس کی مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے
یہودی جو مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوک فرما رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا ابن مسعود ان میں کسی کا واقعہ ہے کہ کھانا تیار ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا پورا پڑوسی ہے یہودی، اس کے یہاں کھانا بھیجا گیا کہ نہیں بھیجا گیا؟ جب تک اس کے یہاں کھانا نہیں جائے گا میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. کون تھا وہ؟ دشمن تھا، کوئی دوست نہیں تھا. اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، وہ دوست ہو یا دشمن ہو، ہم سے کیا لینا دینا. ہمیں تو جو انسانیت کا سبق پڑھایا گیا ہے، جو اخلاق ہمیں سکھائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے نمونہ. اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارے اندر نافعیت پیدا ہو. اور حقیقت میں قائم انسانیت کے جو یہ مشن ہے، اسی نافعیت کو پیدا کرنے والا کام ہے. اسلام کی یہ اخلاق ہے، اس کے نتیجے میں صحیح سماج بنتا ہے. آج سماج کی یہ خرابیاں ہیں جس کے نتیجے میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہم اگر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، سماجی زندگی کو بہتر بنا لیں تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا اثر ہر ایک پر پڑے گا. اور یہ جو آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں طرح طرح کی پیدا ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہم کام آئیں گے، حالات بہتر ہوں گے. اور یہ ایک بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے اور پورا ملک بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور ہم لوگ بھی طرح طرح کے مسائل سے دو چار ہیں. ہم اپنی سماجی زندگی کو اگر بہتر بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھا اثرات پڑیں گے. وہ برائی ہے جس کو دنیا برائیاں سمجھتی ہے. نشے کا مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. نشے میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی قوم کے لیے زوال کا پیش خیمہ ہے. ظاہر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اور اس کے نتیجے میں گھر میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. اب اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، ظاہر ہے کہ اس کو تو سب برا سمجھتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں کہ برائیاں ختم ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارا سماج جوجھ رہا ہے ان برائیوں سے. اب اگر ہم طے کر لیں قیام انسانیت کے مشن میں کہ ہمیں برائیوں کو ختم کرنا، ہمیں اس کے لیے ساتھ دینا ہے لوگوں کا. ایک نوجوان بیچارہ ایک مرتبہ برائی میں پڑ گیا، وہ پریشان ہے کہ کس طرح ہم برائی کو چھوڑیں. ہم اس کا علاج کرائیں، ہم اس کی تھوڑی سی توجہ دیں، کیریئر گائیڈنس کے پروگرامز ایسے کرائیں کہ وہ توجہ کرے اور اس کا علاج بھی ہو جائے اور اس کا ذہن بھی بن جائے. ہمارا کوئی اور دوسرا بھائی ہے، کوئی ہندو بھائی ہے، وہ پریشان ہے، اس کا بھی علاج کرائیں. ابھی ہمارے عزیز مولانا جنید صاحب نے باتیں کہیں، الحمدللہ اورنگ آباد میں 800 نوجوانوں کا علاج کرایا گیا. اور 800 نوجوانوں میں کئی سو ایسے تھے جو ہمارے برادران وطن تھے، اس کا کتنا اثر پڑا، ان کے گھروں میں تبدیلی پیدا ہو گئی. اللہ نے بڑے مواقع کھول دیے، راستے کھول دیے. یہ طریقہ ہے کرنے کا. اس کے لیے اگر ہمارے یہاں وادی میں لوگ تیار ہو جائیں، طے کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا بڑا اچھا میسج جائے گا. ہر ایک جو باہر کے لوگ یہاں پر خاص طور سے آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ یہاں پر ہیں، ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں اور ضرورتاً یہاں کو رہنا پڑتا ہے، اگر تھوڑا سا اپنا زندگی کا نمونہ ایسا پیش کریں کہ لوگ محسوس کریں کہ مسلمان کو ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، ہماری ملک کی ضرورت. اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہمیں صحیح راستہ نہیں ملے گا، صحیح انسانیت کی زندگی اور محبت کی زندگی نہیں ملے گی. یہ اگر ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کس طرح حالات کے اندر بدلاؤ آتا ہے. اس لیے یہ جو حاضری یہاں پر ہوئی اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ایک پیغام پہنچ جائے، ہمارے اندر بھی ایک احساس پیدا ہو جائے. ہم اپنے گھر گھر میں طے کر لیں کہ اپنے سماج کو ہم بہتر بنائیں گے. ہم مسجد میں بہت اچھے، مدرسے میں بہت اچھے، بازاروں میں اچھے نہیں. ہم آج جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ہم خدا نخواستہ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی غلط تصویر ہم دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ہم کیا ہے؟ حقیقت میں لوگ ہم کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کو سمجھتے ہیں. ہماری زندگی اگر صحیح رخ پر نہیں ہے تو ہم اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے والے ہیں، بلکہ اسلام کی پیشانی پر ہم دھبے ڈالنے والے ہیں. اور اگر اپنی زندگی کو ہم بہتر بنا لیں تو اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آئے گی اور غلط فہمیاں دور ہوگی. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کا کام مارنا، دھاڑنا، کاٹنا ہے. بلکہ بنارس میں پہلی مرتبہ جب ہاسپٹل وزٹ کے لیے ہمارے ساتھی گئے تو اتفاق سے جو پہلا بیٹا کوئی گرفتاری بہت سخت ذہن کا کوئی رہا ہوگا، دیکھتے ہی بولا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو کیا مطلب کہ مسلمان تو کبھی ان کاموں میں نہیں آتے، ان کا کام تو دوسرا ہے. کیا نہیں، ہم سے غلطی ہوئی. اب آپ غور کیجئے، اب وہاں کو ڈر جاتا ہے، کیا بیکاری باتیں آپ کرتے ہیں، مسلمان تو بڑے اچھے ہوتے ہیں تو کام بگڑ جاتا ہے. اس نے کہا نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے دیر کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی تھی کہ ہم ایک ایک کام آئے، ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم مریضوں کی تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی سیوا کریں. ہم نے دیر کی لیکن ہم چاہتے ہیں
یہ کام ہم کریں. اب جب یہ جملہ اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھی بات ہے, خوشی ہوئی آپ آئیے, بس بات بدل گئی, اس کا ذہن بدلا. اب اور آگے بھی انہوں نے دوسرے مریضوں کی خدمت کی, جب کئی مرتبہ وہ گئے تو وہاں جو عملہ تھا ہاسپٹل کا, اس کا ذہن بدلا. تو کام سے بات بنتی ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں. میں الحمدللہ ہمارے بچے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شریک ہوتے ہیں, خون دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ وہاں کے انتظامیہ کے لوگ الحمدللہ متاثر ہیں, وہ شریک ہوتے ہیں, اس میں بلایا جاتا ہے, کئی مہمان خصوصی بنا دیا, کبھی کچھ کر دیا, اور ہاسپٹل میں جو عملہ ہے وہ شریک رہتا ہے. اس طرح اگر ہم کام کریں گے, اور لٹریچر حضرت مولانا علی میاں کا موجود ہے, بڑا مؤثر لٹریچر ہے, جب بھی لوگوں کو دیا گیا اس کا الحمدللہ اثر پڑا. وہ لٹریچر جو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو انسانیت کی کھیتی اس وقت بجھا رہی ہے, انشاءاللہ یہ شاداب ہوگی, اور اس کے ذریعے سے ہم ایک نمونہ بن سکیں گے, ایک نمونہ پیش کر سکیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ ایک اچھا نمونہ پیش کر سکیں گے, اور غلط فہمیوں سے دور ہوں گی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بقا کا فیصلہ کریں گے. اسی کا اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو چیز زمین میں فائدہ پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے, اور جو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں. اگر مسلمان نافعیت پیدا کر لیں تو اللہ کا فیصلہ مسلمانوں کے بارے میں تو ہے ہی بقا کا. اگر وہ صحیح زندگی اختیار کریں, تھوڑی سی نافعیت کا پیدا کر لیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرے فیصلے فرمائے گا, حالات بھی بہتر ہوں گے, اور شاید پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے ایک اچھا نمونہ سامنے آئے گا جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے. آج پوری دنیا جوجھ رہی ہے اپنی مصیبتوں میں, اپنی ہی مصیبتوں میں جوجھ رہی ہے, لیکن اس کے پاس راستہ نہیں. راستہ آپ کے پاس تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں کتابوں میں بند رہ گئیں, اور ہم اپنی زندگی میں ان کو جذب نہ کر سکے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا ایک مدرسے میں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو جذب کر لیں تو جیسے بیج ہوتا ہے, آپ بیج زمین میں ڈالیں گے تو برف ابال لائے گا, اور اگر اس کو ایسے رکھ دیجیے تو ایک بیج ہے, اس میں بہت کچھ ہے. اس بیج کا اگر درخت تیار ہو جائے تو نہ جانے کتنے پھل اور کتنے پھول نکلے اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہو, اور اگر وہ بیج ایسے ہی رہ جائے تو کس کام کا. اسی طرح یہ تعلیمات جو ہیں, یہ تعلیمات اگر صرف کتابوں میں رہ جائیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے, اور اگر ہم کو جذب کر لیں اور ہماری زندگی اس کے مطابق ہو جائے تو نہ جانے کتنی دنیا میں بہار آ جائے, لوگوں کو پھل بھی ملے, پھول بھی ملے, خوشبو بھی مہکے. اور اسی کی ضرورت ہے. اگر انشاءاللہ ہم نے یہاں سے پیغام لیا, کچھ نظام بنایا, تو بات آگے بڑھے گی, اس کے اچھے نتائج ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ سامنے آئیں گے. اس ملک میں تو بڑے بڑے اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوئے جنہوں نے محبت کا پیغام دیا, اور اس ملک کی شہرت ہی محبت و پیار کے ساتھ رہی ہے. لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ رخ بدل رہا ہے. اب ہمیں دوبارہ اس کو اسی رخ کی طرف لے جانا ہے جس ملک کی ہمیشہ کی خصوصیت ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ان کے پاس ایک نظام ہے زندگی کا, ایک شریعت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اخلاقی وہ پیغام ہے جس سے دنیا عاری ہے, خالی ہے. ہمارے پاس یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے کہ ہم دنیا کو اگر اس کے دنیا کے سامنے اس کو رکھیں, پیش کریں, تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اس کا فائدہ انشاءاللہ ہم کو بھی ہوگا, اور ایک نئی زندگی ہمارے سامنے آئے گی, اور زندگی کا صحن مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اور آپ کی جمع ہونے کا اللہ مفید بنائے, قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے دل سے انتظام کیا مجھے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.